السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے طلباء کا ایک مطالبہ رہا ہے مجھ سے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ناؤن کس طریقے سے فقرے کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم ناؤن کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ناؤن اپنی جگہ لیتا ہے۔ تو یہ سوال اکثر طلباء کا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا چلیں ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ اس موضوع کو پراپر طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پراپر طریقے سے واچ آؤٹ کریں گے اور ناؤن کے فقرے کے اندر کام کرنے کے حوالے سے بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہتر انداز میں اور فوری پہنچ سکے۔ تو آج موضوع بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بات ہر اسٹوڈنٹ کو واضح طور پر سیکھ لینی چاہیے کہ ناؤن کس پوزیشن میں فقرے میں کہاں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ناؤن جو ہے وہ اپنے مختلف کیٹیگریز کے لحاظ سے 5-6 کیٹیگریز کے لحاظ سے فقرے کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ ورب کے فاعل کے طور پر جو ہے وہ ناؤن استعمال ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ ورب کے فاعل کے طور پر ناؤن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ دا بوائے کمز ہوم، لڑکا گھر آتا ہے۔ اب ہمارا یہ ورب ہے کمز، کون آتا ہے؟ چھب تلے کس سوال کا جواب ہمیں نہیں ملے گا، ہم کیسے ریکگنائز کریں گے کہ کیا ہے، کون آتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ناؤن اگر آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو ناؤن جو ہے وہ پھر ورب کے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوگا۔ دا بوائے کمز ہوم، اٹس مین کہ دا بوائے جو ہے وہ کمز کا سبجیکٹ ہے۔ نیکسٹ سینٹینس میں دیکھیں، علی واکس، یہ ورب ہے، کون کام کرتا ہے؟ جب تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملے گا ہم فقرے کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اس کا جواب فاعل دے گا اور وہ فاعل ہے علی۔ علی works hard to get the first position۔ نیکسٹ، نائلہ یا وہ لرنز ہے، کون سیکھتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ورب کا فاعل دے گا۔ نائلہ لرنز دا لیسن ایتھکس آف اسلام۔ تو اسٹوڈنٹ، ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ناؤن جو ہے وہ فقرے میں ورب کے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلی پوائنٹ کو سمجھتے ہیں جی۔ تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ناؤن جو ہے وہ ورب کے آبجیکٹ کے طور پہ فقرے میں یوز ہوتا ہے۔ ناؤن ورب کے آبجیکٹ کے طور پہ بھی سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، ندیم بروک، اب بروک ورب ہے، کیا توڑا ہے؟ وہ چیز جاننے کے لیے ہمیں ناؤن لگانا پڑے گا اور یہ بطور آبجیکٹ جو ہے وہ آپریٹ ہوگا۔ ندیم نے بروک دا ونڈو، کیا توڑا؟ ونڈو کو توڑ دیا۔ اٹس مین کہ یہ دا ونڈو ناؤن ہے جو کہ ورب کا آبجیکٹ ہے۔ فقرات میں ہم اپنی پوزیشن کو، اپنی بات کو، اپنے اسٹیٹمنٹ کو واضح کرنے کے لیے یاد رکھیں ناؤن کو بطور ورب کے آبجیکٹ کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسری ایگزامپل دیکھیں، ہی ارنڈ، یہ ارنڈ جو ہے یہ ورب ہے، کیا کمایا بھائی اس نے؟ یہ جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا اس نے کمایا ہے۔ سم منی، اٹس مین کہ منی جو ہے، سم منی جو ہے وہ
ورب کا آبجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، آئی گیو نوید سم پیپرس، گیو ورب ہے، کس کو دے دیے؟ نوید کو۔ اب کیا دیا؟ سم پیپر۔ اس میں دو ناؤن ہیں جو بطور آبجیکٹ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ فقرے میں ناؤن جو ہے وہ بطور ورب کے آبجیکٹ کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ جی، تو اب تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ناؤن سبجیکٹ کے کمپلیمنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کمپلیمنٹ کیا ہے؟ کمپلیمنٹ وہ ہے کہ جس سے فقرے کا پورا سٹرکچر سمجھ میں آتا ہے، اس پارٹ کو ہم کمپلیمنٹ کہتے ہیں۔ تو فاعل فقرے کے اندر جو ہے وہ ناؤن بطور کمپلیمنٹ کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سمجھتے ہیں اس بات کو مثال کے ذریعے۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، ماریا از مائی سسٹر۔ ہیئر از ماریا ناؤن ہے اور یہ از مائی سسٹر پورے کا پورا کمپلیمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ماریا کی پوزیشن کو فقرے کے اندر واضح نہیں کریں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ماریا کیا ہے۔ تو وہ تمام الفاظ جو فاعل کی وضاحت کرتے ہیں وہ اس کا کمپلیمنٹ کہلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ناؤن ایز اے کمپلیمنٹ آف دا سبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ شی ہے، شی از اے ویری گڈ کک۔ تو جب تک ہمیں شی کی خصوصیت کا پتہ نہیں چلے گا، ہم شی کے حوالے سے کوئی کنسیڈر نہیں کر سکتے معاملہ کیا ہے۔ اس لیے شی جو ہے وہ اس کے کمپلیمنٹ کے طور پہ از اے ویری گڈ کک جو ہے یہ کمپلیمنٹ ہے اس فائل کا۔ اب علینا دیکھ لیں، علینا فائل ہے اور اس کا کمپلیمنٹ جو ہے از اے شارپ گرل۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ناؤن جو ہے وہ بطور ورب کے کمپلیمنٹ کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ورب کے کمپلیمنٹ سے کیا مراد ہے کہ ورب کی وضاحت کرنے کے لیے جو پارٹ ہم یوز کریں گے وہ اس کا کمپلیمنٹ ہوگا۔ تو ناؤن بطور ورب کے کمپلیمنٹ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب مثالوں سے ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ کیا پوائنٹ ہے؟ ناؤن ایز اے کمپلیمنٹ آف دا ورب۔ یہ ورب کے کمپلیمنٹ کے طور پہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ہی بیکیم کیپٹن۔ یہ دیکھیں، یہ ورب ہے، اس کے کمپلیمنٹ کو دیکھیں، کیپٹن آف دا ٹیم۔ اب یہ پورا جو ہے وہ اس کا کمپلیمنٹ ہے۔ کس کا کمپلیمنٹ ہے؟ اب یہ فاعل کا کمپلیمنٹ نہیں ہے، یہ بیکیم کا کمپلیمنٹ ہے۔ کیا بنا بھی؟ کیپٹن آف دا ٹیم۔ یہ اب ہی کی وضاحت نہیں کر رہا، یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کیا بنا ہے۔ جب ہم کسی ناؤن کو اس طریقے سے آپریٹ کریں کہ وہ ورب کی براہ راست وضاحت کرے تو وہ ورب کا کمپلیمنٹ کہلائے گا۔ اب دیکھیں، دا جرنل ٹرنڈ، یہ ٹرنڈ ہو گیا کیا؟ ٹریٹر ٹو دا کنٹری۔ اب کیا تبدیلی آئی ہے ابھی اس میں؟ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ٹرنڈ سے ہے۔ جب تک یہ ٹریٹر جو ہے وہ ٹرنڈ کا کمپلیمنٹ ہے۔ جی، تو اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ پوائنٹ ہے ناؤن ایز اے پوسیشن آف سم تھنگ۔ ناؤن کو بطور کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگزامپل آپ کے سامنے، علیز مدر از گوئنگ ٹو بازار۔ اب پوسیشن ایپوسٹروف کے ساتھ کوما لگا دینے سے پوسیشن جو ہے وہ مینشن ہو جاتی ہے، اور یہ علی کی ماں، یہ مدر جو ہے وہ بطور ناؤن ہے لیکن پوسیشن جو ہے وہ علی کی۔ تو علی کی ملکیت کے لیے جو ناؤن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا پوسیشن ہوگا۔ تو اٹس مین کہ ناؤن کو بطور پوسیشن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جلیل's فرینڈ،
اب اس کا تعلق فرینڈ کے ساتھ ہے، جلیل کا دوست۔ اب نیکسٹ، ناؤن ایز این آبجیکٹ آف اے پرپوزیشن، پرپوزیشن کے آبجیکٹ کے طور پہ بھی ناؤن استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ دس بک از ان دا ڈرائر۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کی وضاحت جب تلک نہیں ہوگی ہم فکرے کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ وہ تب سمجھ آئے گی جب ہم اس پوائنٹ کو سمجھیں گے کہ یہ پرپوزیشن کے آبجیکٹ کے طور پہ ناؤن یوز کیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ڈرائر کہاں پہ یوز ہوا ہے، ڈرائر میں کیا ہے، ڈرائر کا مقصد کیا ہے، جب تک ہم بات کو پراپر طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے، اور تعلق جوڑنے کے لیے ہم پریپوزیشن یوز کرتے ہیں۔ تو اٹس مین کہ دس بک از ان دا ڈرائر، تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ پریپوزیشن کے آبجیکٹ کے طور پہ، یہ سبجیکٹ ہے پریپوزیشن کا، دس بک از، اور یہ آبجیکٹ ہے پریپوزیشن کا۔ تو ان دا ڈرائر، یہ کتاب جو ہے وہ دراز کے اندر ہے، تو بات واضح ہوگی کہ پریپوزیشن کے آبجیکٹ کے طور پہ بھی ناؤن آپریٹ کیا جاتا ہے۔ مدر از ان دا کچن، ان دا کچن، اٹس مین کہ جو ان ہے اس کا آبجیکٹ کیا ہے، دا کچن۔ اوکے، اب نیکسٹ ہے ناؤن ایز ایڈریسنگ سم ون، آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، آپ کسی کو پکارتے ہیں، آپ کسی کو بلاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا باقاعدہ کام بتا کے نام بھی پکارتے ہیں، کم آن علی۔ اس طریقے سے آپ کسی کو کال کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ بطور ناؤن استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ناؤن کو جو ہے وہ ایڈریسنگ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی بات کو سمجھتے ہیں، یہ دیکھیں ابراہیم بطور ناؤن ہے، اس کو کیا کہا جا رہا ہے، کم آن۔ اسی طریقے سے گیٹ آؤٹ آف دا روم کس کو کہا جا رہا ہے، زاہد سے۔ تو مخاطب کو شو کرنے کے لیے بھی ہم ایڈریسنگ کے طور پہ بھی ناؤن کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو بات آج کی اس ویڈیو میں یہ سمجھ آئی کہ ناؤن کو بطور سبجیکٹ بھی آپریٹ کیا جاتا ہے، ناؤن کو بطور آبجیکٹ بھی آپریٹ کیا جاتا ہے، ناؤن کو بطور کمپلیمنٹ آف دا سبجیکٹ بھی آپریٹ کیا جاتا ہے، ناؤن کو بطور کمپلیمنٹ آف دا ورب بھی استعمال کیا جاتا ہے، ناؤن کو پوسیشن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایز اے آبجیکٹ آف اے پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایڈریسنگ سم ون کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔